جدوجہد کا نام ہے اور ہم نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کے ذریعے اس ملک کے اندر جمہوریت اور جمہور کو مضبوط کیا ہے۔ آج ہونے والے انتخابات جو دھاندلی زدہ انتخابات ہیں، جن پہ کئی تحفظات ہیں ہمارے، اور آج ہم ٹائملی اس چیز کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں کہ ہم نے آج کے ہونے والے انتخابات میں LA-15 اور LA-16 کے حلقوں میں 9 شکایات تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو جمع کرا دی ہیں، جن میں پولنگ بر وقت شروع نہ ہونا، پولنگ سٹاف کے نہ پہنچنے، اور ہمارا جو پولنگ کے پہ ایجنٹس اور پولنگ سٹاف ہوتا ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اپنے ووٹر کو، ان کی جو ایکسیس ہے وہ پولنگ سٹیشنز میں نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے آج بڑے ٹائملی اور بر وقت ہم نے یہ جمع کروا دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن پہ کوئی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے یا ان کے سپوکس پرسن جو ہیں PMLN والے وہی اس بات کو کریں گے کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر گورننس کی گرتی ہوئی صورتحال بیان کرنا ہے۔ ہم اپنے صوبے کے لیے جو تنقید ہے وہ کسی کی ذات پہ نہیں کرتے، بلکہ ہماری تنقید کا مقصد ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے۔ یہ ہم ساروں کا گھر ہے اور اس کو بہتر کرنے میں ہر شخص جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آج حالیہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں، جن میں ایک تو غازی آباد تھانہ کے اندر ایک نکے تھانے دار نے، قد میں نکا نہیں ہے، عہدے میں نکا ہے اور حرکتوں میں نکا ہے، اس نے ایک بچی کو، معذور بچی تھی، اس کو 2 دن تک اپنے حبس بجا میں بھی رکھا اور حوث کا نشانہ بھی بناتا رہا۔ اور یہ کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے کہ راجن پور ہے، چنیوٹ ہے، لیا ہے، جھنگ ہے، بکھر ہے، ڈیرہ غازی خان ہے۔ یہ لاہور کا دل ہے، یہ پنجاب کا دل ہے اور لاہور کا سینٹر ہے غازی آباد تھانہ، جس کے اندر یہ بربریت ہوئی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ 2 دن تک اس بچی کے ورثاء آتے رہے شکایت درج کروانے کے لیے کہ بچی نہیں مل رہی، اور ان کی شکایت بھی درج نہیں کی گئی اور ان کو بھگا دیا گیا کہ جب مل جائے گی ہم بتا دیں گے آپ کو۔ یہ صرف اس لیے نہیں تھانے کہ وہ آپ کی بچیاں گم ہو جائیں اور وہ ڈھونڈتے رہیں، اور اسی تھانے کے اندر اس تھانے دار کی بربریت کا نشانہ بنتی رہی۔ اور یہ لاہور کے اندر یہ واقعہ ہوا، اور یہ لاہور اور پنجاب میں سمجھتا ہوں وہ صوبہ ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہے، اور یہاں یہ کہنا بھی بے جا نہیں ہوگا کہ یہ پنجاب خواتین کی حکمرانی میں چل رہا ہے، اس میں حکمران بھی خواتین ہیں، اور اگر وہ اپنے جینڈر کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر دوسروں کا پرسان حال کون ہوگا؟ آج تک اس پہ جوڈیشل انکوائریز ہوں گی، اس پہ ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جائے گا، ان کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کروا دیا جائے گا، اور بالآخر یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن میں اپنے صحافی بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سارے ایسی چیزوں کو اجاگر کریں۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان جیسے مقدموں سے حکومت کمزور ہو جاتی ہے،
میں سمجھتا ہوں اگر ایسے مقدمات پہ حکومت ایکشن لیتی ہے تو حکومت مضبوط ہوتی ہے، حکومت کی ریٹ قائم ہوتی ہے، لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوتا ہے، یہاں پہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے اس سے قوم نکلتی ہے۔ اسی لاہور کے اندر ایک اور واقعہ ہوا تھانہ ٹاؤن شپ کے اندر۔ تھانہ ٹاؤن شپ میں چوری اور فراڈ کے الزام میں 2 خواتین کو، آمنہ اور انمول، ان کو گرفتار کیا گیا، تھانے لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپس میں یہ ریلیٹیو بھی ہیں، اور ان میں ایک کوئی نامزد ہے اور ایک اس کے ساتھ اریسٹ ہوئی۔ میرے پاس اس کی وہ اتنی تفصیل نہیں ہے، ایف آئی آر نہیں ہے، وہ ہوئی اور ان پہ تھانے کے اندر تشدد کیا گیا۔ ان کی بہن یہ بات کہتی ہے کہ جب ہمیں وہ ڈیڈ باڈیز ملی تو ایک کے سر میں چوٹ لگی ہوئی تھی اور دوسری کے کپڑے جو تھے وہ پھٹے ہوئے تھے۔ اب پولیس ان پہ بھی پریشر ڈال رہی ہے، ان کی فیملی پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ منشیات کی عادی تھی، ایڈکٹ تھیں، یہ گرفتار ہوئیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، یہ طبعی موت مر گئیں۔ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بھی الزام ان کی جو مقتولین ہیں ان کی بہن جو ہے وہ یہ بیان دے رہی ہے کہ یہ کچھ یہاں پر ہوا۔ یہ سارے واقعات اس لاہور میں ہیں جو ترقی یافتہ شہروں کی فہرست میں آتا ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر والے یہ کہتے ہیں کہ یہ سی ایم ہمیں دے دو۔ یہ اس سی ایم کے شہر کی، صوبے کی اور پھر خاص کر کے شہر کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ تھانوں کے اندر خواتین کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک این جی او ہے ساحل، ان کی جو ساحل کی رپورٹ کے مطابق، میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا ان فگرز کی طرف، کہ یہ جنوری 2026 سے جون 2026 کے درمیان صنفی بنیاد پر جو مقدمات ریکارڈ کیے گئے وہ 3172 ہیں۔ 3172 مقدمات درج کیے گئے، جن میں پنجاب کا حصہ 74% تھا، اور جو تقریباً 2347 مقدمات بنتے ہیں، یہ سنگین نوعیت کے مقدمات کا میں عرض کر رہا ہوں، اور آگے جو کل مقدمات ہیں میں وہ بھی عرض کروں گا۔ تاہم سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے 2026 کے پہلے 6 ماہ کے دوران صوبے بھر میں خواتین کے خلاف جرائم کی 20,114 مقدمات درج کیے۔ پورے پنجاب کے اندر جو مقدمات درج ہوئے، جس میں خواتین بھی ہیں، دیگر جو جرائم ہیں وہ کوئی 4,20,251 ہیں۔ اس میں سے 20,114 خواتین کے متعلق جو مقدمات ہیں، جس میں سنگین نوعیت کے بھی ہیں، جس میں گھریلو تشدد کے اور وہ واقعات بھی موجود ہیں، لیکن اس میں جو سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں وہ پنجاب پورے پاکستان میں 74% ہے، اور وہ 2,347 ہیں، جس میں ریپ ہے، ریپ کے دوران مرڈر ہے، اور قتل کے مقدمات ہیں۔ یہ وہ مقدمات میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ یہاں پر میں ایس ایس ڈی او کی جو ایک رپورٹ ہے 2025 کی، 2026 کا میں نے پہلے عرض کی، اب میں 2025 کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ خواتین کے خلاف تشدد اور ہراساں کرنے کے 15,000 سے زائد واقعات سامنے آئے ہیں۔ یہ پنجاب کے اندر ہے، 15,000 سے زائد مقدمات۔ یہ ایس ایس ڈی او جو این جی او ہے، سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے مطابق سامنے آئے ہیں، یعنی اوسطاً روزانہ 85 خواتین کو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ساری
جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، اور میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ پاکستان ایک نہیں ہے، یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ دو پاکستان ہیں. یہاں جرائم کی اندراج اور ان کی تفتیش اور ان کا جو ٹرائل ہے وہ چہرے دیکھ کر کیا جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.